اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ اور کہا سرداروں نے من قوم فرعون قوم کے جو سردار تھے انہوں نے کہا ان ھذا بے شک یہ لساحر علیم یہ تو ایک ماہر جادوگر لگتا ہے. کس کو کہا؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ تو ہمیں ماہر جادوگر لگتا ہے. یریدو اور یہ چاہتا ہے ان یخرجاکم تمہیں نکلوانا چاہتا ہے من ارضکم تمہاری زمین سے. فماذا تامرون تو کیا تم مشورہ دیتے ہو؟ قالو وہ کہنے لگے ارجہ اس کو ٹھہراؤ و اخاہو اور اس کے بھائی کو بھی ٹھہراؤ. یہ دونوں گئے تھے نا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جاؤ موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میری تو زبان صاف نہیں ہے. ان کی زبان کے اندر لکنت تھی نا, تو انہوں نے کہا کہ اللہ میری تو زبان صاف نہیں ہے اور ویسے بھی اللہ میرے بھائی کو میرے ساتھ لگا دے. پھر اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہے اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے جاؤ اور دونوں جاؤ. یہ دونوں گئے تھے. پھر انہوں نے پھر انہوں نے کہا کہ اپنا جو تمہارے پاس معجزہ ہے وہ دکھاؤ. وہ معجزہ دکھایا وہی عصا جو تھا, اور اسی طرح وہ انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا. انہوں نے کہنے لگا یہ تو بڑا جادوگر ماہر جادوگر لگتا ہے. انہوں نے کہا کہ اس کو ٹھہراؤ و خواہ اور اس کے بھائی کو ٹھہراؤ و ارسل اور بھیجو فی البدائن شہروں میں حاشرین اکٹھے کر کے لائیں. کون کس کو لے کے آئیں؟ جادوگروں کو. ہر شہر میں دور دور تک بھیجو اور سارے جادوگروں کو جو بھی ماہر جادوگر ہیں ہر بستی سے ہر علاقے سے جادوگروں کو اکٹھا کر کے لایا جائے. اور پتہ کتنے جادوگر آئے تھے؟ 70,000. اتنی بڑی ایک موسیٰ اکیلے موسیٰ اور ادھر 70,000. لیکن جو حق پہ ہوتا ہے نا یہ یاد رکھیں وہی غالب آتا ہے. 70,000 آئے. دیکھیں اللہ فرماتے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ شہروں میں بھیجو اور اکٹھے کر کے لائے جادوگروں کو. یا تو کا وہ تیرے پاس آئیں گے بکل ساحر علیم خوب جادوگر جو ہیں خوب علم رکھنے والے جادو جاننے والے ماہر آئیں گے. وجاء السحرۃ پھر کیا ہوا وہ گئے سحرۃ وجاء السحرۃ اور وہ لائے سحرۃ جادو فرعون کے پاس. اور جو جادوگر تھے فرعون کے پاس آئے. جتنے بھی انہوں نے کہا تھا نا کہ بستیوں سے اکٹھے کر کے لاؤ تو وہ سارے جو جادوگر تھے وہ فرعون کے پاس آئے. قالو اور وہ کہنے لگے کیا آ کے کہنے لگے انا لنا لاجرن کیا ہمارے لیے کوئی اجر ہے؟ ان کننا نحن الغالبین اگر ہم غالب آ جائیں تو ہمارے پاس کوئی اجر ہوگا, ہمارے لیے کوئی اجر ہوگا. یعنی دنیاوی زندگی کی چیزیں مانگ رہے ہیں, کیا وہی پیسے یا کیا کچھ. تو وہ کہنے کالا تو پھر انہوں نے کیا کہا نام ہاں وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ تم اس وقت ہمارے خاص لوگوں میں سے ہو جاؤ گے, مقربوں میں سے ہو جاؤ گے. قالو تو وہ کہنے لگے یا موسیٰ. اب یہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک جگہ انہوں نے کہا کہ ایک جگہ مقرر کی جائے. اس جگہ پہ سارے لوگ نکلے جتنے بھی لوگ ہیں. اب دیکھیں جیسے میچ ہوتا ہے یا کہیں کوئی تقریر ہوتی ہے, کہیں سیاسی حکومت نے بڑے شخص نے خطاب کرنا ہوتا ہے تو وہاں پہ لوگ دور دور سے پہنچ جاتے ہیں, مختلف جگہوں سے آتے ہیں, دور دور سے آتے ہیں. اب انہوں نے بھی ایک ایسا دن مقرر کر دیا کہ اس دن ہمارا مقابلہ ہونا ہے. اس دن ایک جگہ موسیٰ علیہ السلام ہوں گے اور باقی سارے جادوگر ہوں گے. یہ اس دن آپ کو پتا کتنے لوگ نکلے تھے؟ اتنے زیادہ کثیر تعداد میں. وہ کہتا ہے نا کہ کچھ تو جادوگر 70,000 تھے اور اس کے علاوہ بہت سارا مجمع تھا. یہاں تک اتنا مجمع تھا کہ 6 لاکھ لوگ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہو گئے. یہ آگے ہم واقعہ پڑھیں گے نا. 6 لاکھ لوگ کہ تو کتنا بڑا مجمع ہوگا. تو یہ دیکھیں وہ اس وقت جادوگر جب ان کا وہ آپس میں یہ سارا معاملہ ہوا تو وہ جادوگر کیا کہہ رہے ہیں؟ قالو جب وہ جادو کرنے لگے کہہ رہے ہیں قالو یا موسیٰ اے موسیٰ اما ان تلقیا یہ کہ تو ڈالے گا پہلے جادو و اما ان نکون نحن الملکین یا ہم پہلے ڈالنے والے ہوں. تو یہ بھی ایک بڑی خاص چیز اس میں بتائی گئی ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا تھا. ایک تو یہ چیز ادب ہے. دوسری ایک اور چیز بھی تھی, دونوں طرف جائیں تو دوسری چیز کیا تھی؟ دوسرا ان کو یہ تھا کہ ہم تو جیت جائیں گے. دونوں چیزیں ان کے اندر تھی نا. 2 چیزیں تھی کہ وہ یہ پہلے ڈالیں گے, ہم پہلے ڈالیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ جیتنا تو ہم نہیں ہے, غالب تو ہم نہیں آنا. ایک یہ بھی چیز تھی. اور ہو سکتا ہے یہ بھی چیز ادب کا تو آتا ہی ہے نا کہ ادب تھا. اور انہوں نے کہا تھا کہ چلو یہ پہلے ڈالیں. تو یہاں پہ پوچھ رہے ہیں ان سے کہ اے موسیٰ آپ پہلے جادو کا عمل کریں گے یا ہم کریں؟ کالا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا القو تم ہی ڈالو پہلے. فلما پھر جب القو انہوں نے ڈالا سحروا تو انہوں نے سحر کر دیا, جادو کر دیا, اعین الناسی لوگوں کی آنکھوں میں, واسترہبوہم اور ان کو ڈرایا. ٹھیک ہے, جادوگر تھے,
جو بھی انہوں نے جادو کرنا تھا وہ جادو کیا، اور لوگوں کو ڈرایا کیسے کہ وہ انہوں نے جو اپنا جو بھی رسیاں پھینکی تو اپنے جادو سے وہ ساری کے سارے سانپ بن گئے، اور کتنے سانپ ہو گئے، کتنے زیادہ کثیر تعداد میں کہ وَاسْتَرْهَبُوهُ، اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ڈرایا لوگوں کو، وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، وہ بڑا جادو لے کے آئے تھے اپنی طرف سے، وہ بہت بڑا جادو لے کے آئے تھے، وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی اِلیٰ موسیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، ان القی عصاک، اے موسیٰ تُنہیں ڈرنا نہیں ہے، تُنہیں اپنا عصا ڈال دے۔ اتنے ادھر جادوگر اور وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اکیلے، اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تو اپنا عصا ڈال دے، تو جیسے ہی انہوں نے ڈالا فَإِذَا، تو پھر اس وقت یَتَلْقَفُ، وہ نکلنے لگا ما یافکون، جتنی بناوٹیں تھیں وہ نکلنے لگا، وہ بناوٹیں تھیں نا، وہ جادو جو تھا وہ ایک آنکھوں پہ جادو کیا ہوا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، اور یہی تو جادوگر کا کمال ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ جتنی بناوٹی چیزیں تھیں وہ جو سانپ تھا موسیٰ علیہ السلام کا اتنا بڑا اژدھا بن گیا اور وہ سارے سانپوں کو نکل گیا۔ اب یہ دیکھیں جادوگر تو مان گئے کہ یہ کوئی اور چیز ہے، جادوگر جو تھے وہ سمجھ، کیونکہ جادوگر کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جادو ہے کہ یہ کوئی اور چیز ہے، تو وہ جان گئے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے۔ فواقع الحق، اللہ فرماتے ہیں تو حق واقعہ ہو گیا، ثابت ہو گیا، وباطل، اور باطل ہو گیا، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کر رہے تھے، جو وہ بنا رہے تھے، وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ سارا کچھ باطل ہو گیا۔ فغلبوا، تو مغلوب ہو گئے، ہنالک، یہیں پر، کون؟ جادوگر مغلوب ہو گئے، کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا ہے یہ کچھ اور چیز ہے، یہ جادو نہیں ہے، تو مغلوب کر دیے گئے جادوگر۔ وانقلبوا، اور وہ لوٹے، صاغرین، ذلیل ہو کر، پست ہو کر، یہاں پہ ذلیل نہیں کہیں گے کیونکہ وہ ایمان لے آئے تھے تو یہاں پہ پست کہہ دیں گے، اور وہ لوٹے پست ہو کر۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، اور وہ گرا دیے گئے، ڈال دیے گئے، ساجدین، سجدے میں۔ اب دیکھیں یہ بھی بڑی پیاری چیز آ گئی ہے، گرا دیے گئے، یہاں پہ ہم نے یہی لفظ پڑھنا ہے، یہ نہیں کہ وہ گر گئے، ایک ہوتا ہے خود گرنا، ایک ہوتا ہے کہ اللہ کی توفیق سے گرا دیا جانا۔ تو یہ اوپر ہم نے چیز پڑھی ہے نا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ آپ نے پہلے جادو کرنا ہے یا ہم کریں، تو یہ ایک ادب، ہم ادب کو ہی لیں گے کہ انہوں نے ادب کیا تھا، ادب کرنے کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ سجدے میں گرا دیے گئے، اللہ نے ان کو سجدے میں گرا، اللہ نے ان کو توفیق دی، وہ کہتے ہیں نا توفیق دینا، تو اللہ نے ان کو توفیق دی۔ قالوا آمنا، وہ کہنے لگے ہم ایمان لے آئے، برب العالمین، ہم ایمان لے آئے جہان والے رب پر، ٹھیک ہے، وہ اس پر ایمان لے آئے کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی چیز ہے، تو اس لیے ہم ایمان لے آئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، اور وہ گرا دیے گئے، ساجدین، سجدے میں، یعنی وہ جادوگر جو تھے وہ سجدے میں گرا دیے گئے۔ قالوا، کہنے لگے ہم ایمان لائے اپنے رب پر، رب العالمین پر، ربی موسیٰ، وہ رب جو موسیٰ کا رب ہے، وہ ہارون، اور ہارون کا رب ہے، ہم اس پر ایمان۔ انہوں نے فرعون سے نہیں پوچھا، فوراً اپنے ایمان کا اظہار کر دیا اور کہا کہ ہم تو ایمان لے آئے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ قالا، تو فرعون نے کیا کہا؟ قالا فرعون، کہا فرعون نے، آمنتم بہ، تم اس پر ایمان لے آئے، قبل اس کے ان آذن لکم، کہ میں تمہیں اجازت دوں، میری اجازت کے بغیر تم اس پر ایمان لے آئے۔ ان ھذا، یہ، بے شک یہ، لمکر، یہ تو ایک چال تھی، مکرتموہ، جو چال چلی گئی، جو تم سب نے مل کے چلی۔ اب دیکھیں چال کیسے تھی، چال تو کوئی بھی نہیں تھی۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں گئے، اب یہ تو مجمع کس نے اکٹھا کیا تھا؟ یہ تو فرعون نے اکٹھا کیا تھا۔ اب یہ سارے موسیٰ علیہ السلام کو اور جادوگروں کو ملا کے فرعون کہہ رہا یہ تم سب کی چال ہے، تم سب نے ایسے مل کے کیا۔ وہ کہنے لگا ھذا لمکر مکرتموہ، یہ تو ایک چال ہے جو تم سب نے مل کے چلی ہے، فی المدینہ، شہر میں، اس لیے چلی ہے، لتخرجوا منہا، کہ تم یہاں سے نکال دو، منہا اہلہا، اس کے رہنے والوں کو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا تھا، کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ فرعون تم ایمان نہیں لاتے، نہ لاؤ، میں جس چیز کا مطالبہ کر رہا ہوں کہ میرے بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، اپنے وطن میں جانا چاہتے ہیں، تو وہ پھر وہ اس کے ذہن میں وہی چیز چل رہی تھی نا کہ اس نے کہا یہ تو یہاں سے نکلوانا چاہتا ہے، اس نے وہ بات کر دی کہ وہ کہنے لگا کہ تم سب نے، جادوگروں نے اور موسیٰ علیہ السلام نے مل کے چال چلی ہے، تم نکلوانا چاہتے ہو، نکلنا چاہتے ہو، یہاں پہ رہنے والوں کو، لوگوں کو نکلوانا چاہتے ہو، فسوف تعلمون، اب تم جلد جان جاؤ گے کہ میں تمہارے ساتھ کرتا کیوں،
پھر اس نے آگے اظہار کر دیا لأقطعن، ضرور میں کاٹوں گا ایدیکم تمہارے ہاتھ وارجلکم اور تمہارے پاؤں۔ اب دیکھیں ایک اور چیز یہاں پہ یاد رکھنی ہے کہ جادوگر، یہ تو چلو ایک جادو دیکھنا، ایک قرآن میں سورۃ بقرہ کے اندر بھی ہم نے جادو کا پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا تھا، ہاروت اور ماروت کو جادو سکھانے کے لیے، یعنی اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ لوگ غلط چیز کی طرف جلدی آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی بتایا گیا تھا، اور جو فرشتے تھے وہ یہ بھی بتاتے تھے کہ یہ جادو جو ہے نہیں سیکھنا چاہیے، یہ جادو حرام ہے، ہر چیز بتاتے تھے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ لوگ غلط کی چیز کی طرف جلدی آتے ہیں، اور یہ بھی، اور کیا سیکھتے تھے؟ وہ جادو سیکھتے تھے جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتا، غلط چیزیں سیکھتے تھے۔ آج کل یہ بہت عام ہے، آج کل بھی جادو بہت عام ہے۔ آج کل بھی عورتیں، یہ جو ہے عورتیں زیادہ جو ہے اس کا شکار ہوتی ہیں۔ کبھی عورتیں اپنی بہوؤں کو سیدھا کرنا چاہتی ہیں تو کبھی کے پاس چلی جاتی ہیں تویز، کہیں بہوؤں کے لیے بنا رہی ہیں، کہیں کچھ کر رہی ہیں۔ بہت سے لوگوں کو، بہت ساری عورتوں کو میں نے دیکھا ہے۔ یقین کریں آپ کہیں نہ جائیں، کہیں نہ جائیں، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی کسی کو سیدھا کر سکتا ہے؟ اگر آپ نے کسی کو سیدھا کرنا تو سب سے پہلے اپنے آپ کو سیدھا کریں۔ اگر آپ صحیح ہو جائیں گی نا، آپ دیکھیں کہ آپ لوگوں کا اختلاف کس بات پہ چل رہا ہے، آپ اپنے آپ کو سیدھا کریں۔ پھر بھی اگلے والا زیادہ ظالم ہے یا آپ کی بہو زیادہ ظالم ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ کچھ چیزیں برداشت کرنی ہوتی ہیں، اندھیرنی پڑتی ہیں، صبر کرنا پڑتا ہے، یا وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ سارا کچھ انشاءاللہ وقت کے ساتھ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ کو میں بتانے لگی ہوں کہ اللہ سے بڑی ذات کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو اللہ سے زیادہ کیا جادوگروں پہ یقین ہے؟ جادو کرنے والوں پر، یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کے اوپر یقین ہے؟ جیسے میں نے اس دن آپ کو یہ واقعہ بتایا تھا، شاید جمعے کا دن تھا یا کچھ کلاس کے اندر یہاں مدرسے میں بتایا تھا کہ ہم پڑھ چکے ہیں یہ واقعہ کہ جب انسان جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے حرام عمل تو ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ آپ کو ایک عورت کا واقعہ میں نے بتایا تھا کہ ایک عورت تھی، وہ جادو سیکھنے گئی تھی، تو میں نے متصل یہ کہ اس کو یہ بتایا گیا تھا کہ جادو تم اس صورت میں سیکھو گی کہ فلاں تنور ہے تو وہاں پہ جا کے پیشاب کر کے آؤ۔ تو وہ وہاں پہ گئی تو وہ نہیں کر کے آئی، لیکن وہ جو جادوگر تھا اس کو تو پتا تھا، اس نے کہا کہ تو نے پیشاب کیا تو کیا دیکھا؟ وہ کہنے لگی کچھ نہیں دیکھا۔ وہ کہنے لگا کہ جھوٹ بول رہی ہے، تو نے پیشاب ہی نہیں کیا۔ دوسرے دن بھی ایسے ہی کہا، پھر وہ نہیں کر کے، اس کا حوصلہ نہیں پڑا تھا۔ لیکن تیسری دفعہ اس نے کہا کہ اگر تم نے کوئی چیز نہیں دیکھی تو اس کا مطلب ہے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو اور تم نے پیشاب نہیں کیا۔ وہ تیسری مرتبہ جاتی ہے اور پھر جا کے پیشاب کر دیتی ہے تنور کے اندر، تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کے اندر سے کوئی چیز جو ہے اوپر چلی گئی ہے۔ تو پھر اس نے جا کے بتایا کہ ایسے میں نے پیشاب کیا۔ وہ کہنے لگا کہ کیا دیکھا؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے دیکھا کہ کوئی چیز جو ہے نا اندر سے نکل کے اوپر چلی گئی۔ تو وہ کہنے لگا یہ ایمان تھا۔ جادوگر ہے اور کہہ رہا ہے ایمان تھا، اڑ گیا تیرا ایمان۔ تو یہ ایمان، یہ حرام جادو کا عمل، یہ قرآن کو الٹا لکھتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ غلط چیزیں کا۔ یہ دیکھیں کہ اللہ معاف کرے، یہ قرآن مقدس چیز، اور یقین کریں جو جادو کرواتے ہیں وہ یہ پتہ نہیں کیا عمل کرتے ہیں۔ تو یقین کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اوپر کسی نے کچھ کیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کے اوپر لگ رہا ہے، آپ کو کوئی شیطانی چیز کا حملہ ہے، تو یقین کریں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیتیں بتا دی ہیں، اور وہ 2-3 آیات ہیں، ان کا آپ استعمال کریں انشاءاللہ، اس کو پڑھتے رہیں، اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، اور ہر روز پڑھیں، ضروری نہیں ہر وقت پڑھیں، کیونکہ پتہ نہیں کچھ ہوتے ہیں ظاہری دشمن، کچھ ہوتے ہیں اندرون دشمن، ہر طرح کے دشمن ہوتے ہیں، کچھ حاسد ہوتے ہیں، تو یہ ان ساری چیزوں سے بچائیں گے آپ کو۔ جیسے منزل کے اندر بھی دعا ہے جو آج کل اس دن جمعے کو جو منزل دی گئی ہے نا 27 جو رمضان کو دی گئی ہے، بلکہ تو اس کے اندر وہ دعائیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی وہ دعائیں بتائی ہوئی ہیں۔ وہ کون سی دعا ہے؟ ان یمسسک اللہ بدر فلا کاشف لہ الا ہو وان یمسسک بخیر فہو علی کل شیء قدیر۔ ایک تو یہ دعا جو ہے یہ پڑھنی ہے، آپ نے یہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا، کیونکہ کوئی حاسد ہوتے ہیں اور جادو کرنے والے ہوتے ہیں، بد نظر لگانے والے، ہر چیز سے حفاظت کریں گے۔ یہ والی آیات یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو منزل کے اندر ہے، یا نہیں تو میں قرآن کے اندر سے آپ کو بتا دوں گی۔ ان یمسسک اللہ بدر فلا کاشف لہ، یہ والی، اور دوسری کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایک یہ، اور اس کے ساتھ وہ آپ نے پڑھنی ہے، کیا کہتے ہیں، یہ جو قرآن مجید کی آخری جو صورتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، سورۃ فلق، سورۃ الناس،
آیت الکرسی، یہ جو چیزیں ہیں نا یہ آپ نے بس یہ پڑھنی ہے اور یقین کریں، اور اس کے علاوہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھنی ہے، کوئی چیز آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گی۔ اور اس کے علاوہ جو منزل ڈیلی پڑھا کریں، ڈیلی پڑھا کریں، کیونکہ اس دنیا میں آج کل بہت ہی چیز ہے، حسد بہت ہے، بد نظری بہت ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی آپ کی چیز کو دیکھ کے ماشاءاللہ کہاں کہتا ہے، کوئی آپ ہنستی ہو تو کوئی آپ کو یہ تھوڑی کہے گا کہ اللہ تجھے ہنستا رکھے، ہم یہ چیزیں نہیں کہتے، ہم صرف تو اس لیے اپنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اللہ نے اگر آپ کو کوئی بھی نعمت دی ہے، اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، مال دیا، آپ اچھے کپڑے پہننے ہیں، کچھ بھی کہہ رہے ہیں، تو آپ نے اپنی نعمتوں کے اوپر پڑھ لینا ہے ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اپنے اوپر پھونک لیں، اپنے بچوں پہ پھونک دیں، کوئی نظر نہیں لگے گی آپ کو، ٹھیک ہے۔ یہ پڑھنا ہے، اور یہ ان یمسسک اللہ یہ پڑھنی ہے، قل لن یصیبنا یہ والی دعا پڑھنی ہے، اور یہ آخری جو قل ہے، یہ جو سورۃ جو جادو ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھے تھے نا، تو سورۃ فلق، سورۃ ناس پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ان ساری چیزوں کا اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور وہ جو منزل آپ نے پڑھنی ہے، منزل کے اندر وہ آ جاتی ہے نا کیا، سورۃ البقرہ کی آخری آیات، سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ اور کوشش کریں کہ ہفتے کے اندر نہیں تو مہینے کے اندر آپ ایک دفعہ اپنے گھر کے اندر سورۃ البقرہ ضرور پڑھیں، 250 پاروں کی صورت ہے، مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیں، ٹھیک۔ پھر آپ کی اسپیڈ تیز ہو جائے تو چلو ہفتے میں بھی ایک دفعہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ اپنے گھر کے اندر سورۃ البقرہ آپ نے خود پڑھنی ہے، یا اگر آپ کی بیٹیاں ہیں یا گھر کے اندر اور لوگ ہیں تو مل کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ اس گھر میں جہاں پہ سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے جنات اس گھر میں نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے بھی بچائے۔ یہ بد نظری بہت ہے، حسد بہت ہے، اور یہ جادو کا جو عمل ہے یہ بہت زیادہ ہے، یہ وہاں سے چلا آ رہا ہے، اور لوگ ایسے ہی کروانے جاتے ہیں، عمل کروانے جاتے ہیں، اور ان کا یقین بن جاتا ہے، کوئی ایک کام، بلکہ ہمارے ایک ملنے والے ہیں تو وہ کوئی پیر نہیں ہے، کوئی بزرگ نہیں ہے، تو ایسے ہی نا وہ جب شہر میں رہتے ہیں، وہ جب گاؤں میں جاتے ہیں نا تو لوگ ان کو کہتے ہیں شاہ جی آگے، تو بڑا ان کا ادب کرتے ہیں، اور وہ نمازیں پڑھنے والے نہیں ہیں، میں آپ کو بتا رہی ہوں حقیقت میں نمازیں پڑھنے والے بھی نہیں ہیں، تو وہ جب کتنی دیر بعد اپنے گاؤں جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں پیر صاحب آگے نے، شاہ جی آگے نے، تو ان کو بٹھاتے ہیں اور ان کے پاس آ کے دم کرواتے ہیں، اور وہ مجھے سٹوری سنا رہے تھے کہ دم کرواتے ہیں، اور ایک دفعہ وہ پتہ نہیں کیا کسی نے کہا کہ میرا کام یہ والا ہو جائے، دعا کریں، کہتے ہیں میں نا دعا کرتا رہا، مطلب اب دعا ہی کرنی تھی نا کہ اب میری اللہ تعالیٰ میری عزت رکھنا، تو کہتے ہیں وہ بس کام اس کا ہو گیا نا، تو تب سے نا وہ مجھے ایسے پیر ہی مانتے ہیں۔ تو یہ میں بتاؤں کہ ہم خود کیوں نہیں اللہ کو پکارتے، یہ لوگ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، ہاں بہت سے لوگ جیسے پہلے لوگ ہوتے تھے نا، وہ اللہ معاف کرے بزرگ جو ہمارے گزرے ہیں ان کے اوپر ہمارا پورا یقین ہے کہ وہ تو ایسے تھے جو اللہ نے اللہ کو راضی کیا ہوتا تھا، ان کے مال ایسے ہوتے تھے، ان کی عبادت ایسی ہوتی تھی، قیام روزے ایسے ہوتے تھے۔ آج کل آپ کو کون سا بزرگ نظر آ رہا ہے؟ ساروں کے بارے میں نہیں کہہ رہی، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو آپ کو دین کے، شریعت کے، اسلام کے ان ساری چیزوں کو پابند ملیں گے، ورنہ زیادہ لوگ جو ہے نا وہ آپ ان کے عمل کو دیکھ کے تو پھر اگر کسی کے، اور ویسے بھی عورت کا کسی بزرگ کے پاس جانا ٹھیک ہی نہیں ہے، کسی کے پاس جانا ٹھیک ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو عورتیں جب ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتی تو ہاتھ پہ بیعت کیسے ہوتی تھی؟ وہ پردے کے پیچھے کرتی تھی، وہ ہاتھ پہ بیعت ہی کہا جاتا تھا۔ مرد جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے تھے۔ کیا بیعت کرتے تھے کہ ایک تو ہم اللہ سے عہد کر کے آئے ہیں، پھر بھی کسی بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا یہ بھی ثابت ہے، یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی ایسا لگ رہے ہیں، اللہ کے ولی، اللہ کے بزرگ بندے کوئی ایسے لگ رہے ہیں کہ جو آپ کو لگے شریعت کے، دین کے پابند ہے، نمازیں پڑھنے والے ہیں، قیام کرنے والے ہیں، اللہ کے دین کی دعوت دینے والے ہیں، ان کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، تو آپ بیعت بھی کر سکتے ہیں۔ بیعت بھی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں صحابہ کرام نے بیعت کی، اور عورتیں جو تھیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی تو وہ پردہ لگا ہوتا تھا، پردے کے پیچھے سے وہ عہد، بیعت کا بھی عہد کر کے جانا کہ ہم نماز پڑھیں گے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لیتے تھے کہ آپ چوری نہیں کرو گی، آپ زنا نہیں کرو گی، آپ اپنے یعنی اللہ کی عبادت کرو گی، روزے رکھو، یعنی ان ساری چیزوں پر بیعت لیتے تھے، عہد لیتے تھے، تو وہ عورتیں کرتی تھی۔ تو اس سے کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ بیعت سنت بھی ہے اور یہ کرنی بھی چاہیے، اور لیکن وہی جو مین چیز میں نے آپ کو بتائی ہے کہ کسی ایسے سے کہ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے، یا وہ اللہ کے قریب ہو، یا آپ کو اس طرح کے لوگ آپ کم ملتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ہے نہیں۔
ٹھیک ہے. تو وہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کسی کے ہاتھوں میں بیعت کر لیتے ہیں تو جیسے آپ نے دیکھا کہ جیسے آپ دیکھیں مولانا الیاس قادری ہیں تو جیسے لوگ بیعت کرتے ہیں ان کے ہاتھوں پہ تو کیا ہوتا ہے کہ جیسے وہ دعا کرتے ہیں نا تو ہم لوگ تو کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان کے پیر وہ ہمارے پیر ہیں مرشد, تو ان کے آگے جو مرید ہیں پیروکار ہیں وہ کہاں کہاں پہ ہیں, تو جیسے دعا ہوتی ہے تو سارے ان کی دعاؤں میں شامل ہو جاتے ہیں. تو یہ فائدہ ہوتا ہے. جیسے آپ گھر میں بیٹھے ہوئے جیسے وہ ٹی وی پہ نا وہ بیعت کروا رہے ہوتے ہیں, ٹی وی پہ بیٹھے ہی کروا رہے ہوتے ہیں, اس طرح کہہ رہے ہوتے ہیں, تو آپ گھر میں بیٹھے ہی جانے کی ضرورت نہیں ہے, عورت کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, تو گھر میں بیٹھ کے بھی اس طرح کر سکتی ہے. تو یہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو چیز بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جادوگروں کے بارے میں بتایا گیا کہ جادو کرنا کروانا غلط طریقے کا یہ حرام ہے. اگر کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کو قرآن کی کوئی آیت بتا رہا ہے کہ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ کی قرآن کی یہ والی آیت پڑھیں, تو اس سے کیا ہوگا, وہ تو اللہ کے قریب کر رہے ہیں نا, کہ اللہ کے کلام کے ذریعے آپ کا ایمان مضبوط کر رہے ہیں, تو وہ آپ کر سکتے ہیں, وہ پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی بات نہیں. لیکن جہاں پہ آپ کو کوئی اور طریقے کا غلط حرام کام کرنے کے لیے کہا جائے وہ نہیں کرنا, اس سے ایمان کرنے والے کا بھی نکل جاتا ہے اور کروانے والے کا بھی نکل جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں حرام ہیں. تو دیکھیں اس نے اتنے جادوگر اکٹھے کیے, اس نے اتنے جادوگر اکٹھے کیے, 70,000 جادوگر اکٹھے کیے, 70,000 جادوگر, انہوں نے تو کہہ دیا کہ یہ جادو نہیں ہے, یہ جادو نہیں ہے. لیکن اس نے آگے فرعون نے کیا کہا, یہ تم سب نے مل کر سازش کی ہے اور تم سب جو ہے یہاں کے رہنے والے کو نکالنا چاہتے ہو. اب تم دیکھو گے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں. لا اقتی انا ایدیکم, اس نے کہا کہ میں ضرور کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ, وارجلکم, اور تمہارے پاؤں کاٹ دوں گا, من خلاف سن سے, ایک طرف سے ہاتھ اور پاؤں دوسری طرف سے کاٹوں گا. ثم لا اصلیبنکم, پھر تمہیں ضرور سولی چڑھاؤں گا, اجمعین, سب کے سب کو. قالوا, وہ کہنے لگے, انا, بے شک ہم, الی ربنا, بے شک ہمیں تو اپنے رب کی طرف منقلبون, لوٹ کے جانا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے. آج ہمیں کوئی دھمکی دے نا تو ہم اپنے کام سے ہٹ جاتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے ایمان, پکا ایمان, مضبوط ایمان. جیسے ایک صحابی نے پوچھا, اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کرے. آپ سے نے کیا ارشاد فرمایا, اللہ کو ایک مانو اور اس پر ثابت قدم رہو, اللہ کو ایک مانو اور اس پر ثابت قدم رہو. یہ ہوتا ہے. اب انہوں نے کہا کہ ہم نے تو جانا ہی ہے اس دنیا سے, ہم نے تو جانا ہی ہے, موت تو آنی ہے. اگر اس طرح آ جائے گی تو کیا ہوا, ہم اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں. تو یہ ان کا ایمان تھا. انہوں نے کہا انا الی ربنا منقلبون, ہمیں تو اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے, جو کرنا ہے کر لو. وما تنقموا, اور وہ آگے کہہ رہے ہیں وما تنقموا, تمہیں کیا برا لگا, منا, ہم سے, الا, مگر یہ کہ ان آمنا بآیات ربنا, تمہیں یہ برا لگا کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی آیات پر, لما جاءتنا, جب وہ ہمارے پاس آئی تو ہم اس پر ایمان لے آئے. ربنا, اب یہ دیکھیں صبر مانگنا نہیں چاہیے, یہ بھی بات آ گئی اس میں, صبر مانگنا نہیں چاہیے. کہ اب جب سے ایک آدمی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, وہ کہہ رہا تھا اللہ مجھے صبر دے دے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے لیے ہلاکت مانگ رہا ہے, اپنے لیے آزمائش مانگ رہا ہے, اپنے لیے مصیبت مانگ رہا ہے. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کیسے, آپ نے فرمایا کہ جب تم کہتے ہیں اللہ مجھے صبر دے دے تو تم اپنے گھر میں ٹھیک ہو, ہر اس طرح کی سہولت میں ہو, لیکن جب تم صبر مانگ رہے ہو تو اس کا مطلب تم مصیبت مانگ رہے ہو. صبر ہمیشہ مصیبت میں مانگا جاتا ہے, لیکن اگر آپ کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی ہے تب اللہ سے صبر مانگنا چاہیے, جیسے انہوں نے صبر مانگا. اب ان کے اوپر آزمائش تھی نا, ادھر اتنا فرعون ظالم بادشاہ, اور کیا کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا وہ کروں گا. تب انہوں نے دیکھے اتنی پیاری دعا کی, انہوں نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا, اللہ ہمارے اوپر صبر ڈال, انڈیل دے. ایک ہوتا ہے تھوڑی تھوڑی چیز ڈالنا, انہوں نے کہا نہیں اللہ ہمارے اندر صبر انڈیل دے. ایک چیز ہوتی ہے ایک دم سے ڈال دینا, پورا ڈال دینا. تو یہاں ربنا افرغ علینا صبرا, یہ دعا کی تھی انہوں نے کہ ہم نے اپنے اس جگہ سے, اس ایمان پر جو ہم ایمان لے آئے ہیں, اس سے نہیں ہٹنا. اب جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے کیا ہوگا, زیادہ سے زیادہ ہماری جان چلی جائے گی, اور وہ جان جو اللہ کے راستے میں جائے وہ قیمتی جان ہے. ربنا, اے رب ہمارے, افرغ علینا, ڈال دے, انڈیل دے ہم پر, صبر وتوفنا, اور ہمیں موت دے دے, ہمیں وفات دینا مسلمین. اور یہ انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ ہمیں مسلمانوں کے ساتھ ہی وفات دینا. یہ کتنی بڑی دعا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمانا, خاتمہ بالخیر فرمانا. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو کفر کی حالت میں ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی ادا پسند آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کلمے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. جیسے کہ رمضان کا مہینہ تھا تو ایک یہودی اپنے بیٹے کے ساتھ باہر نکلا ہوا تھا, تو بیٹے نے کوئی چیز کھائی, اور مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ چل رہا تھا, تو اس نے اپنے بیٹے کو مارا.
کیوں مارا؟ اس لیے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ کہ مسلمان کے علاقوں میں ہیں، ہم مسلمان کے علاقے میں ہیں اور یہاں پہ ان کے روزے چل رہے ہیں، اور آج ہمارا حال دیکھیں۔ اللہ نے اس کو تو توفیق دے دی، اس بندے کو مرنے سے پہلے اللہ نے کلمے کی توفیق دے دی ادب کرنے کی وجہ سے، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری عورتیں، رمضان کا مہینہ ہے، کتنے لوگوں نے الحمدللہ روزے رکھے ہوتے ہیں، اور کتنی ایسی عورتیں جو بازاروں میں گئی ہوتی ہیں اور جوس پی رہی ہیں اور